آخری مخلوق جو ہم مرنے سے پہلے دیکھیں گے وہ ایک فرشتہ ہے۔ مسلمانوں کو اپنی پستی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینا ہوں گی۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ اگر تم نے اپنے دشمن کے قبضے میں اپنا وطن نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رہنے دیا تو مصائب ہمارا مقدر ہوں گے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کا کوئی حقدار نہیں بنایا گیا۔ یہ جان ہمیں امانت دی گئی ہے، ہمیں اسے واپس لوٹانے پر کوئی شکایت نہیں۔ ہمارا راستہ انتقام کا راستہ ہے۔ اگر ہم اس راستے سے پیچھے ہٹیں گے تو یہ دنیا ہمارے لیے جیل بن جائے گی۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ اگر زندگی کا اختتام موت ہے تو پھر شہادت اس کا بہترین انتخاب ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے ڈرا سکتے ہو؟ میرے پاس ایک زندگی ہے اور وہ بھی میں اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ اصل شیر وہ نہیں جو صفوں کو چیر دیتا ہے، بلکہ وہی ہے جو اپنے غصے پر قابو کر لیتا ہے۔ جس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں منافق سب بازی لے جائیں، مگر یقین رکھو آخرت صرف سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ منافق سے ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ وجود ایک سکول ہے اور سب طالب علم ہیں، اور خدا واحد استاد ہے۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار، دوسری عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ ذکر اگر اللہ تعالیٰ کا ہو تو لوہا بھی موم بن جاتا ہے۔ پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دے دیں کبھی۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور ہماری موت سے ظاہر کریں گے۔ ایک دل کو جیت لینا 1000 قلعوں کو فتح کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے دوست کا کہا گیا جملہ دشمن کی تلوار سے زیادہ گھائل کرتا ہے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ پہاڑ کی چوٹی سے دھند اور ایک بہادر کے سر سے مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جہنم میں کوئی لکڑیاں نہیں ہوں گی، وہاں تو ہر کوئی اپنی آگ خود ساتھ لے کر جائے گا۔ اور سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جب مسلمان اس آیت کی پیروی نہیں کرتے تو بکھر جاتے ہیں۔ ماری آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہمارے دل کے باغ کو سیراب کرتے ہیں۔ دشمن کو طاقتور ہونے دو تاکہ ہماری بھی ہمت کا امتحان ہو جائے۔ اپنی تاریخ پر ایک نظر ڈالو۔ مسلمانوں، تمہاری تاریخ شیروں سے بھری پڑی ہے۔ جب آپ اپنی دولت دوسروں پر خرچ کریں گے تو یہ زیادہ بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ کبھی بھی نا امید مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے، لیکن ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ عورت کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا پڑے۔ یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف کے ذریعے سے روشن کیا ہے، میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اسے ظلم سے آلودہ کرے۔ تعلق حق والوں سے ہو اور بندہ باطل سے ڈر جائے ممکن ہی نہیں۔ جب تک ہم اللہ کے رستے پر چلیں گے، اللہ کے حکم سے کوئی ہمیں جھکا نہیں سکتا۔ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے،
لیکن اپنے من پسند انسان کے لیے جذبات بچوں والے ہی رکھتا ہے۔ شان و شوکت تم رکھ لو، ہمارے لیے شہادت ہی کافی ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے، انسان سمجھتا ہے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، بس یہی بھول ہے اس کی۔ لیکن کرے بھی تو کیا کرے آخر، کسے امید لگائیں؟ کبھی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے تو کبھی شہرت کے پیچھے۔ نادان ہے، نہیں جانتا یہ سب کچھ بے معنی اور فنا ہو جانے والا ہے۔ تم ایسے غلام ہو کہ جب زمانہ تمہاری زنگ آلود بیڑیاں اتار کر چمکدار بیڑیاں پہنا دیتا ہے تو تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو۔ جن سے عشق ہو جائے نا، پھر ان کے بغیر گزارا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ عشق کرنے والے شخص سے شدید لگاؤ ہو جاتا ہے۔ پھر دل کو صرف اسی کی طلب ہوتی ہے، باقی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم سب کی زندگی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے پیار بھی کرتے ہیں، اپنا بھی مانتے ہیں، مگر وہ محبت نہیں کر پاتے جس کی ہمیں طلب ہوتی ہے۔ اور پھر جس سے عشق ہو جائے تو پھر ہمارے جینے کی وجہ وہی بن جایا کرتے ہیں۔ پھر ان سے کسی اور کی برابری کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ محبت میں کسی کو قیدی بنا کر نہیں رکھتے، محبت میں آزاد چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ قید میں رہنا مجبوری ہوتی ہے۔ محبت تو مجبوری کا نام نہیں۔ محبت کا مزہ تو تب ہے جب آپ کے پاس سب کچھ موجود ہو مگر محبوب کے بغیر آپ خود کو نامکمل سمجھیں۔ مجھے تم سے اس لیے بھی بے حد پسند ہو کیونکہ تم نے ہمیشہ مجھے آزاد رکھا۔ تم کہتی ہو نا کہ جو آپ کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا، اس لیے میں تم سے میلوں دور ہوتے ہوئے بھی تمہارا ہوں۔ تمہاری قربت حلال ہے مجھ پر، کیونکہ تم سے میرا عشقیہ نکاح ہے۔ عورت عجیب ہوتی ہے، بے حد عجیب۔ اسے فتح ہونے کا شوق ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، مگر اسے بڑا شوق ہوتا ہے کہ کوئی اسے حد تک چاہے، اپنا عادی بنا لے، وہ اس کے بغیر سانس تک نہ لے پائے۔ بدنیت اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دل چھوٹا مت کیجیے، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد کو محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ جس انسان کو خدا کے حضور پیشی کا احساس ہوتا ہے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے حوالے سے معذور ہوتا ہے۔